تھا کہ دیکھیں ایک اوور ویلمنگلی پورے الیکٹورل پروسیس کو داغدار کیا گیا اور کہا گیا کہ 4 حلقے نکال لیں اور اس میں دیکھ لیں. سپریم کورٹ کے اندر فیصلہ گیا اور جسٹس ملک کی عدالت کے ان کی سربراہی میں یہ ناصر الملک کی عدالت میں یہ معاملہ گیا تو اس نے 56 نکات نکالے اور اس میں انہوں نے کہا کہ 4 جو 56 پوائنٹس ہیں وہ irregularities ہیں آن دا لیول آف دا کینڈیڈیٹس. کہیں پر کوئی ڈسٹرکٹ انتظامیہ کی طرف سے, کہیں پر کسی RO کی وجہ سے, کہیں پر کہیں الیکشن کمیشن کی تھوڑی کسی چیز پہ صرف نظر ہوگی تو اس کی بنیاد پہ. تو اس کے اندر الیکٹورل پروسیسز میں irregularities کو ایک بڑی دھاندلی کے ساتھ جوڑا نہیں جا سکتا. اس پر بھی وہ خاموش نہ ہوئے, وہ لگے رہے اور انہوں نے ایک پوری کیمپین چلائی رکھی ہے. پولیٹیکلی فیصلہ کیا گیا کہ اچھا چاروں میں منہ کی کھانی پڑی. پھر اس کے بعد پچھلی الیکشن میں ایک RTS کی بات آئی جس میں فیصلہ کم از کم جو تھا وہ IK گورنمنٹ نے کرنا تھا کہ اس پہ ایک پارلیمنٹری کمیٹی آن دا ویری فرسٹ ڈے آف دا سیشن. تو جب ایک فیصلہ آپ کے پاس تھا اس میں کسی ٹرائیبیونل کی بات نہیں آ رہی تھی اور یہ ڈٹرمن کرنا تھا کہ یہ جو 12 گھنٹے کا کرمنل ایکٹ ہے جس میں یہ پورے نتائج کو تبدیل کرنے کی بات کی, جو مسلم لیگ کہہ رہی تھی, پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی, MQM کہہ رہی تھی, جمعیت علماء اسلام کہہ رہی تھی, مولانا فضل الرحمان خود بڑے ووکل تھے اس پہ. تو اس میں آپ نے جو بات چیت کی وہ تو IK کے بیک پہ ایک بوجھ ہے. جتنے سال بھی ان کی حکومت رہی انہوں نے وہ پارلیمانی کمیٹی جس کو پرومس کیا تھا نہ تشکیل دی اور نہ اس کے اندر پروب کیا. اب یہ جو بات آ گئی کہ جی یہ 45 فارمز اینڈ 47 فارمز پہ بات کرتے ہیں اور ایسے دیکھتے ہیں, اور اس میں مولانا اس حد تک گزر گئے, یہ بہت شدید اعتراض ہوا. وہ بڑے شعلہ بیاں مقرر ہیں, بات کرنے کا سلیقہ جو اللہ کریم نے ان کو عنایت کیا ہے وہ یہ ملکہ کم لوگوں کو حاصل ہوتی ہے. لیکن کل جب وہ فرط جذبات میں بہتے گئے وہ اس بات کو بھی ڈسکاؤنٹ نہیں کر پائے کہ اس وقت دنیا کا امن اس وقت داؤ پہ لگا ہے. امریکہ ایران کی جنگ کی وجہ سے ممالک کی معیشت تمام ممالک کی دنیا کے داؤ پر لگی ہے. اس کی وجہ سے انرجی سپلائیز کا بڑا کرائسس کریٹ ہو سکتا ہے جس سے نظام زندگی, نظام حکومت, ہر چیز کلیپس ہونے کا خطرہ ہے. دنیا کی 20 سے 30% کے قریب ترسیل یہ ہرمز کی گزرگاہ کے باعث ہے. تو جو سفارتکاری جس کو دنیا تسلیم کر رہی ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی, اور وہ سفارتکاری جس کی نتیجے میں امن قائم ہوا, جس میں فیلڈ مارشل کا رول ہے, آپ نے تو اس کو بھی تسلیم نہیں کیا جس کو دنیا مان رہی ہے. تو اس سے آپ کا بغض جھلکتا ہے, اس سے لگتا ہے کہ آپ بنیادی طور پہ ایک بائس پوزیشن لے رہے ہیں. تو کیا بغض والی بات میں آپ اس حد تک چلے جائیں گے کہ آپ شہداء کے متعلق بھی ایسے جملے ادا کریں گے؟ یہ بات ناقابل فہم ہے. کم از کم مولانا جیسے پوسچر کے آدمی سے یہ بات تو بالکل ناقابل فہم ہے. میں یہاں یہ بھی آپ کے سامنے ایک نقطہ رکھوں کیونکہ یہ بات تھی تو انہوں نے قصور میں کی, اور قصور کے افراد جو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ لوگ اس شہر کے نہیں تھے, وہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ لوگ مولانا کے ڈسائپلز ہیں, بڑی اچھی بات ہے. ان کے مدارس کے طلباء ہیں, بڑی اچھی بات ہے. ان کے جماعت کے کارکن ہیں جو ملک کے طول و عرض سے وہاں پر آئے تھے. مولانا ہم تو ہمارا علاقہ ہے, ہمارا دعویٰ کوئی اب ملک کے اندر ایسے نہیں ہو سکتا جیسے آپ کا ہے, لیکن وہاں پر ہم یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ آپ کے اس جو بھی آپ نے وہاں پہ عوامی اجتماع کیا اس سے 20 گنے بڑے اجتماع کر کے یہ سارا کچا چٹھا وہاں پر کھول دیں, بات کریں. لیکن سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا افواج پاکستان کے اندر دہشت گردی کے کردار پر اس سے کوئی مختلف اپنا کردار؟ میرا آپ سے سوال ہے, یہ میں اس کا لازمی طور پہ چاہوں گا کہ آپ یا آپ کے زعماء یہ جواب دیں کہ وہ کیا کردار ہے جو دہشت گردی کے خلاف ہے, اس کو یہ ادا کریں. وہ کیا کردار ہے جو شہداء کی حرمت میں ملک پاکستان, عوام پاکستان کے لوگ, یہاں کے باسی جن شہداء کی اس خون کو سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی حیات کا باعث ہے, اس کی اگر آپ بے توقیری کریں تو اس پر وہ آپ سے معافی کا مطالبہ نہ کریں تو اور کیا کریں. میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ شاید آپ نے کچھ 2-3 باتوں کو آپس میں
امیلگمیٹ کر دیا، کچھ ملا جلا لیا، شاید غالباً مجھے لگتا ہے ایسے ہے، میں نے آپ کی تقریر سنی ہے، اس بات میں آپ کا یہ کہنا کہ افواج بیرکس میں واپس جائیں، افواج سیاست میں کردار مت کریں، افواج الیکشن کے اندر اپنا کردار ادا مت کریں، یہ باتیں تب آپ کرتے، آپ کی جماعت تب کرتی جب متحدہ مجلس کی حکومت آپ کو جنرل مشرف کے دور میں دی جا رہی تھی، اور وہ حکومت آپ کو کیسے دی گئی، آپ کے پاس آپ کو اکثریت کی کہانی کا بھی پتہ ہے، آپ کو ان سارے کردار آج بھی زندہ ہیں، کس طرح سے آپ کی اکثریت قائم کی گئی یہ بھی آپ کو پتہ ہے، وہ کس طرح سے کتاب نشان کے ساتھ اکٹھا کرنے میں پری الیکشن جو افواج نے کردار ادا کیا آپ تب روکتے، حکومت کی فارمیشن کے وقت روکتے، جب آپ کے پاس اختیار کا فیصلہ تھا، وہ فیصلہ تھا کہ کیا جنرل مشرف صاحب کو صدر مملکت باوردی دوبارہ بنانا ہے، آپ تب کرتے، تو پھر میں آپ کے اس کریکٹر کو تسلیم کرتے ہوئے آگے چلتا، ادروائز میں یہ سمجھوں گا کہ جب آپ کی موافقت میں یہ کردار ادا کیا جائے تو آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں، اور جب آپ کی مخالفت میں یہ کردار ادا کیا جائے تو اس میں پھر آپ اپنا ایک زاویہ ترتیب دیتے ہیں جس میں بہت ساری آپ ایسی باتیں بھی کہتے ہیں جو کہ واقعات کے بالکل برعکس ہے، آپ بھی اور آپ کے جماعت کے، آپ کے ساتھی ہم اثر بھی آپ کے۔ میرا یہ ماننا ہے، آپ سب کے سامنے میں نے ریکارڈ بھی رکھے، میں نے تھنک فیسٹ ایک پروگرام ہے اس کے اندر اس کی ڈیٹیلز بھی دیں، میں نے ہاؤس میں بیٹھ کر بھی کہا کہ جو الیکٹورل بات تھی اس میں ٹوٹل 37 پٹیشنز اس ہاؤس کے ریلیٹڈ آئی، 37، یہ 371 کا ہاؤس ہے، اور اگر یہ 36-37 پٹیشنز ہوں، کچھ انفریکچوس پہلے درجے میں ہو گئیں 35 ہوں، تو یہ مل ملا کے 1% بھی نہیں بنتی۔ میں نے آپ سے کہا کہ آر ٹی ایس کا بات، وہ 4 حلقوں والی بات، تو پاکستانی سیاست میں یہ حادثہ ہے کہ آپ الیکشنز کو تسلیم نہیں کرتے، پھر اس کا رخ کیسے آپ تبدیل کرتے ہیں، پھر اس کو آج کل کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور سوشل میڈیا میں آپ کو پتہ ہے جنریٹڈ ہو، فالس انفارمیشن ہو، وہ ایک بیانیہ ترتیب دینے کی، پھر وہ ایک انبریڈلڈ ٹیریٹری ہے، پھر کچھ میرے جیسے ذہن ہیں جو کسی بات کو تصدیق کرتے اور اس کو تسلیم کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں، تو سوشل میڈیا از پلئنگ اے ویری امپورٹنٹ رول، سوشل میڈیا کردار کو اب انکار نہیں کیا جا سکتا، اور ابھی تک بہت سارے ممالک اس کو ریگولیٹ بھی نہیں کر پائے، بشمول پاکستان، ابھی تک اس میں ہم کچھ ایسی جدت بھی نہیں لا سکے جس کے ساتھ ہم کسی ایسے پوائنٹ آف ویو کو جو کہ خبر سے ہٹ کر حقائق کے برعکس ہو، اس کے اوپر بات بھی نہیں کر سکے۔ تو کون سا نظام ہے جو یہ طے کرتا ہے؟ وہ الیکشن پٹیشنز کا نظام ہے۔ اب اگر میں کتنا بھی سسٹم سے ناراض ہوں اور اگر مجھ سے میرا مینڈیٹ چھینا گیا تو کم از کم فطری طور پہ تو میں یہ ایک پٹیشن لے کے تو اس ٹرائبونل میں ضرور جاؤں گا۔ سو نمبر از 37، اینڈ آؤٹ آف دیٹ 37 دیر آر نمبرز جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے لوگوں نے ابھی درخواستیں دائر کر رکھی ہیں۔ اس سب میں جب ایک فریکشن آف اٹ یہ بات ہے، اس کو ایک بیانیے کی شکل میں لے کر آپ چل رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ یہ سیاسی جماعتیں خود، چاہے وہ میں کروں، چاہے وہ مولانا کریں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کرے، چاہے وہ تحریک انصاف کرے، الیکٹورل پروسیس میں سے آپ میرے بیانیے پہ کہ آپ آر ٹی ایس کی حکومت میں تھے، عمران خان بینیفیشری تھے، مسلم لیگ کے بیانیے میں کہ جنرل مشرف